ہمارے ہاں ایک بحث کی ہے، جب ہم سیکولر لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، شریعت کا انکار تو ہم بھی نہیں کرتے، لیکن تم مولوی بٹے ہوئے ہو، شیعہ میں بٹا ہوئے ہو، سنی میں بٹے ہوئے ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پتہ نہیں کس کس نام سے پکارے جاتے ہو، اب ہم کس کی شریعت قبول کریں؟ یہ سوال آپ نے بھی بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا، کس ملا کا اسلام قبول کروں؟ مولوی تقسیم ہو گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے حضرات نے، ہمارے اکابرین نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے تو اس کو سمجھاؤ کہ تمہارے معلومات میں کمی ہے۔ ہمارے حضرات نے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی جدوجہد کے ذریعے سے ملک میں آئین بنایا۔ سن 1949 اور 50 میں جب پہلی دستور ساز اسمبلی بیٹھی تو حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قرارداد مقاصد کا مسودہ بنایا، جسے اس وقت کے وزیر اعظم نوزاد لیاقت علی خان مرحوم نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا اور متفقہ پاس ہوا۔ اس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا اور انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا عہد کیا گیا ہے۔ عوام کے نمائندوں کے ذریعے اسلامی قوانین کو نافذ کرنا، اس کو اپنے لیے امانت تصور کرنے کی بات کی گئی، اور پھر اس میں اقتصادی نظام کے اصول اور اس پہ خارجہ تعلقات کے اصول، مقاصد۔ لیکن ہمارے ملک میں آئین بن ہی نہیں رہا، اب کیا کریں؟ سن 1973 میں جا کر آئین بنتا ہے، اور اس پارلیمنٹ میں ہمارے اکابر موجود ہیں۔ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہو۔ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اور اسی آئین کے تحت ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین کون ہوں گے؟ اس کے اندر ماہرین قانون بھی ہوں گے اور ماہرین شریعت بھی ہوں گے، اور ماہرین شریعت میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوگی، اور پھر یہ کونسل جو قرآن و سنت کے مطابق سفارشات پیش کرے گی، اس کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے ہم منشور کی بات نہیں کر رہے، ہم دیوبندیوں کے طرز فکر کی بات نہیں کر رہے، ہم بریلویوں کی بات نہیں کر رہے، ہم شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہے، ہم فرقوں کی بات نہیں کر رہے، ہم مذہبی جماعتوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اس آئینی ادارے کی بات کرتے ہیں جس کو اسلامی نظریاتی کونسل کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو متفقہ سفارشات ہیں ان سفارشات کی بنیاد پر قانون سازی کا آغاز کیا جائے۔ جھگڑا ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہم ایک چیز پر عمل نہیں کرتے تو اگلی نسل آتی ہے، پھر اس سے بعد اگلی نسل آتی ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کا آئین کیا ہے، پھر وہ بندوق اٹھا لیتے ہیں۔ اب جب بندوق اٹھاتے ہیں تو یہ تو انتہا پسند ہیں، یہ تو بشدت پسند ہیں، یہ تو بندوق کی گولی کے زور سے ہم پر شریعت منواتے ہیں۔ بابا ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ بندوق کے گولی سے شریعت نہ منوایا جائے، کوئی جھگڑا ہمارا آپ سے اس بات پر نہیں ہے،
لیکن پارلیمنٹ کے ذریعے اور قانون ساز ادارے کے ذریعے قوم کو شریعت دینا، اس کے کیا مجرم آپ لوگ نہیں ہیں؟ اگر وہ بندوق اٹھانے کے مجرم ہیں تو آپ جمہوری راستے سے اور پارلیمنٹ کے ذریعے اور قانون ساز ادارے سے ملک کو شریعت کا قانون نہ دینے کے مجرم ہیں۔ تو کوتاہی کو ایک طرف سے نہیں ہے۔ جب آپ ملک کا آئین نہیں مانیں گے، یہ تو میثاق ہے، قومی میثاق، ہم نے عہد و پیمان اس آئین کے اوپر کیا ہے۔ جب اس پر عمل نہیں ہوگا، جیسے میرے بھائی نے کہا، جب عہد و پیمان پر عمل نہیں ہوگا تو قتل و غارت گری ہوگی، جب معاہدے ٹوٹیں گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر قتل و غارت گری ہوگی۔ تو ہمارے ملک کے اندر افراتفری اور قتل و غارت گری کا سبب ہمارے وہ حکمران ہیں، وہ سیاسی قوتیں ہیں کہ جو مسلسل شریعت اسلامیہ کی قانون سازی کے ساتھ رکاوٹ بنتے ہیں۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہی لوگ۔ لیکن ہم سیاسی محاذ پر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔